شام ہی سے تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ ہوا میں خنکی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر زاہد اپنے کلینک میں مریضوں کو چیک کر کے دوائیں دیتے جا رہے تھے۔ آج مریض بھی کچھ زیادہ تھے کیونکہ دوسرے دن اتوار تھا اور کلینک بند رہتا تھا۔ زاہد کا یہ کلینک شہر سے 30 کلومیٹر دور ایک سنسان دیہات میں تھا۔ راستے میں ایک طویل علاقہ بہت سنسان جنگل کا پڑتا تھا۔ زاہد چاہتا تھا کہ جلد از جلد مریضوں کو نمٹا کر گھر چلا جائے کیونکہ اب بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ پھر بھی آخری مریض جانے تک رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ زاہد نے سامان سمیٹا اور باہر آ گیا۔ دواخانے کا شٹر بند کر کے مڑا اور تیز بارش میں بائک چلاتا ہوا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ دور ہی چلا ہوگا کہ سامنے کوئی شخص ہاتھ ہلا کر زاہد کو رکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ غالباً اس کو مدد چاہیے تھی۔ زاہد نے بائک روک کر اسے دیکھا۔ وہ ایک دیہاتی تھا، دھوتی اور لمبا قمیص پہنے اور بارش سے بچنے کے لیے اناج کے خالی بورے کوڑے ہوئے تھا۔ بارش اب زور پکڑ چکی تھی۔ زاہد نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ دیہاتی ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، ایک مریض کی مرہم پٹی کرنی ہے۔ زاہد نے کہا، اتنی رات کو؟ ہاں صاحب، یہی نزدیک ہے راستے میں، وہ دیہاتی بولا۔ زاہد کچھ سوچ کر مرہم پٹی تو کرنی ہے تیار ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ دیہاتی کو بیٹھنے کو کہتا، اس نے محسوس کیا کہ وہ کب کا بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دور ہی چلا تھا کہ بائک کی ہیڈ لائٹ اچانک بند ہو گئی۔ اب بارش بھی بہت زور پکڑ چکی تھی۔ زاہد نے سوچا کہ بائک کو روک کر لائٹ ٹھیک کر لے۔ تبھی دیہاتی بولا، لائٹ کی پرواہ نہ کریں صاحب، چلتے رہیں، سڑک پر لائٹ تو ہے۔ اس کی آواز غیر انسانی لگ رہی تھی۔ ایک لمحہ کو زاہد کو خیال آیا کہ دیہاتی کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ یہ بات محسوس کیے بنا نہیں رہ سکا تھا کہ دیہاتی اب اس سے حکمانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی دیہاتی نے اپنا ہاتھ زاہد کے کندھے پہ رکھا، زاہد کو ایسے لگا جیسے کسی نے برف کی سل رکھ دی ہو۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ زاہد نے سوچا شاید برفانی بارش کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا ہے۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ سڑک کے کھمبوں کی بھی بجلی چلی گئی۔ ایک تو بارش کی تیز بوندیں سیدھی اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، دوسرے بجلی گل ہو چکی تھی۔ زاہد نے بائک کو سڑک سے نیچے اتارنے کے لیے رفتار کم کی۔ تبھی دیہاتی کی آواز آئی، چلتے رہے صاحب، مجھے گھر معلوم ہے، میں بتاتا ہوں۔ زاہد کو ایسا محسوس ہوا جیسے دیہاتی کی آواز بہت دور سے آ رہی ہو، لیکن زاہد نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور بائک کی رفتار بڑھا لی۔ بارش تھی کہ طوفان آج ہی برسنا تھا۔ اب بجلیاں بھی چمکنے لگی تھی۔ اس وقت خوفناک بجلیوں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ زاہد کو کچھ راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک دیہاتی بولا، ڈاکٹر صاحب بائیں موڑ لیں۔ زاہد نے بائک موڑ لی۔ اب راستہ کچا تھا، پتھروں پر بائک سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے تو زاہد نے ارادہ کیا کہ بائک روک دے اور بارش رکنے دے۔ تبھی دیہاتی بولا، بارش اب رکنے والی نہیں، آپ چلتے رہیں، یہاں سے قریب ہی ہے۔ زاہد کی چھٹی حس بھڑک رہی تھی، دیہاتی کیسے اس کے خیالات پڑھ رہا ہے۔ اب پہلی بار زاہد کو خوف محسوس ہوا۔ بجلیوں کی آتی جاتی روشنی میں زاہد نے محسوس کیا کہ کوئی پرانا دیہات ہے جہاں کچھ فاصلے سے جھونپڑے بنے لگ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی جھونپڑے میں روشنی نہیں تھی اور اندھیرے میں وہ ہیبت ناک ہیولے نظر آ رہے تھے۔ ایک جھونپڑے کے سامنے دیہاتی نے رکنے کو کہا۔ زاہد نے دیکھا کہ سامنے ایک ویران جھونپڑا ہے جس میں لائٹ ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ زاہد نے پتھروں پر ٹھیک سے بائک کو کھڑا کیا۔ تبھی زاہد کو اس دیہاتی کا خیال آیا۔ اس نے دیکھا دیہاتی تو غائب تھا۔ زاہد کو ڈر محسوس ہوا، ایسے خوفناک ماحول میں چھوڑ کر وہ اسے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ زاہد نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اچانک ہی جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور وہی دیہاتی اسے اندر آنے کو کہنے لگا تھا۔ اندر آئیے نا صاحب، اس کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دے رہی تھی اور اس کی آنکھیں لال انگارہ سے دہک رہی تھی۔ زاہد نے پلٹنا چاہا مگر اسے لگا کوئی قوت اسے اندر دھکیل رہی تھی۔ زاہد اندر چلا گیا یا کوئی غیر مرئی قوت اسے اندر لے گئی تھی۔ اس نے اپنا دوائیوں والا ڈبہ ساتھ لیا اور اندر کی جانب چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو اندر کمرے کا ماحول بہت ہی خوفناک تھا۔
وہاں عجیب قسم کی گندی بو بھی پھیلی ہوئی تھی، جیسے لاشوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہاں بہت زیادہ مریض نظر آ رہے تھے۔ پہلی نظر میں تو وہ اسے جلی ہوئی بوسیدہ لاشیں ہی لگ رہی تھی۔ گندی بوسیدہ دیواروں پر مکڑیوں کے لاتعداد جالے تھے۔ کچھ مردہ خور کیڑے اطراف میں پڑے مریضوں کے جسموں پر ادھم مچا رہے تھے۔ کمرے میں زرد رنگ کی روشنی تھی، جیسے آگ کے بڑے الاؤ کی اطراف ہوتی ہے۔ روشنی کہاں سے آ رہی تھی یہ زاہد کی سمجھ میں نہیں آیا، نہ ہی اس وقت وہ اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ کمرے کے مریض سبھی پوری طرح جھلسے ہوئے تھے۔ کسی کے گال پوری طرح سے غائب تھے اور کسی کے پورے دانت نظر آ رہے تھے، جیسے وہ ہنس رہے ہوں۔ زاہد کو لاشوں کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سے قبل بھی کئی مردہ خانوں میں جا چکا تھا۔ وہ اس مریض کو تلاش کر رہا تھا جس کے لیے اس کو لایا گیا تھا۔ تبھی اس دیہاتی کی آواز آئی، صاحب وہ آپ کے سامنے والے کی مرہم پٹی کرنی ہے۔ اب تو زاہد کو یقین ہونے لگا تھا کہ وہ بھوتوں میں پھنس گیا ہے۔ زاہد نے مرہم پٹی کا سامان نکالا اور مریض کی طرف متوجہ ہوا۔ مریض کسی جلی ہوئی لاش کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا پیر بری طرح سے زخمی تھا، البتہ خون نہیں بہہ رہا تھا۔ زاہد نے ڈیٹول سے زخم صاف کیا اور پٹی کرنا شروع کر دی۔ پٹی کرتے ہوئے زاہد سوچنے لگا تھا کہ جلدی اس بھوت خانے سے نکل جانا چاہیے، پتہ نہیں کتنے زندہ ہیں اور کتنے مردہ ہیں ان میں۔ تبھی سے لگنے لگا تھا باقی زندہ لاشیں اس کی طرف للچاتی نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ کچھ کی زبانیں ان کے ہونٹوں پر گھوم رہی تھی۔ اچانک زاہد کو خیال آیا کہ پٹی اب تک مکمل ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کی توجہ جب پٹی پر گئی تو وہ لرز گیا۔ اس کے خیال سے اب تک وہ 8-10 پھیرے پٹی کے لگا چکا تھا، مگر مریض کے پیر پر ایک ہی پھیرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں بینڈیج کا بنڈل ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تو پھر اتنی دیر سے اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ پٹی کر رہا ہے؟ اسے لگا جیسے وہ زندہ لاشیں سب اس کی طرف بھوکی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دو تو اپنی جگہ سے اٹھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ ڈر کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ اچانک مارے خوف کے پٹی کا پورا بنڈل زاہد کے ہاتھ سے چھوٹ پڑا۔ اسی وقت ایک کڑاکے کی بجلی چمکی، زاہد کی نظر باہر رکھی بائک پر پڑی۔ پوری قوت سے دوڑ کر وہ بائک کی طرف بھاگا، بائک پر سوار ہوا اور بائک اسٹارٹ کر کر اس نے دوڑ لگا دی۔ بارش خوفناک حد تک تیز ہو چکی تھی۔ تبھی زاہد کو اس دیہاتی کی آواز آئی، صاحب علاج تو پورا کرتے جاؤ۔ زاہد کہاں رکنے والا تھا، وہ وہاں سے دور نکل آیا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے بائک کو کسی نے پیچھے سے پکڑ رکھا ہے اور روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی سے لگا جیسے وہی دیہاتی اس کے کان میں کہہ رہا ہو، صاحب علاج تو پورا کرتے جاؤ۔ تبھی ایک گرشدار طویل بجلی چمکی اور زاہد کی نظر بائک کے آئینے پر گئی اور بائک زاہد کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی تھی۔ اس نے آئینے میں دیکھا تھا کہ بائک اس جھونپڑے سے بہت دور تو آ چکی تھی، لیکن وہیں جھونپڑے کے پاس کھڑا وہ دیہاتی اس بائک کو پیچھے سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اتنی بارش میں بھی زاہد کو پسینے آنے لگے تھے۔ زاہد نے بائک کی رفتار بڑھانے کی لیے ریس دی اور تبھی ایک جھٹکا لگا اور زاہد کو لگا کہ اس دیہاتی کے ہاتھ سے بائک آزاد ہو گئی تھی اور بائک تیز رفتار سے سڑک پر آ گئی تھی۔ تبھی زوردار بجلی چمکی، ایک دھماکہ ہوا، پھر زاہد کو کچھ ہوش نہیں رہا۔ دوسرے دن زاہد ہاسپٹل میں تھا۔ اسے ہوش آنے لگی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک نرس چلائی، ڈاکٹر صاحب مریض کو ہوش آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہی ایک پولیس آفیسر بھی اندر چلا آیا اور کہنے لگا، ٹھہریے ڈاکٹر، یہ پولیس کیسے؟ مجھے بیان لینے دیجیے۔ ڈاکٹر بولا، مجھے پہلے چیک کرنے دیجیے کہ وہ بیان دینے کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد اس پولیس آفیسر نے زاہد کا بیان لینا شروع کیا۔ پولیس آفیسر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ڈاکٹر، زاہد میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ آفیسر، تو اتنی رات گئے آپ کہاں سے آ رہے تھے؟ زاہد اپنے کلینک سے آ رہا تھا۔ آتے آتے راستے میں ایک شخص ملا۔ اس کی درخواست پر دیہات میں ایک مریض جو کسی حادثے کا شکار ہوا تھا، اس کی مرہم پٹی کرنے کے لیے گیا تھا۔ آفیسر، ڈاکٹر آپ کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اسی لیے آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی بائک ایک درخت سے ٹکرائی تھی۔ آپ کے ذہن پر برا اثر پڑا ہے، اس لیے آپ کچھ بھی بولے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے آپ کے دیہات تک کے بیچ میں کوئی اور آبادی نہیں ہے سوائے گھنے جنگل کے
البتہ 20-30 سال پہلے وہاں کچھ دیہاتوں کی بستی ہوا کرتی تھی۔ آپسی دشمنی کی وجہ سے کسی نے ساری بستی کو آگ لگا دی تھی۔ کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا، اور پچھلے 20 سال سے وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، بلکہ لوگ وہاں جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ زاہد، مگر وہاں کئی مکانات تھے، مریض تھے۔ میں نے ان مریضوں میں سے ایک کی مرہم پٹی کی تھی۔ آفیسر، ٹھیک ہے، آپ ذہن پر زور نہ دیں۔ ہاں، مگر آپ کی بائک ایک درخت سے پوری طرح ٹکرائی تھی۔ لگتا ہے آپ بہت تیز گاڑی چلا رہے تھے۔ اور ایک اہم بات بھی ہے، آپ کے بائک کے ساتھ ہی ہمیں ایک کٹا ہوا ہاتھ ملا ہے جو کہ جلا ہوا ہے، اور اس ہاتھ نے بائک کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ تو جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور کون تھا اور وہ کہاں گیا؟ اور پھر زاہد کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ زاہد کو آفیسر کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اس کی آواز کنویں کی گہرائی سے آتی سنائی دینے لگی تھی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور پھر زاہد دوبارہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد کچھ دن آرام کر کے زاہد نے پھر سے کلینک جانا شروع کر دیا تھا۔ ادھر کبھی کبھی پولیس اسٹیشن سے بلاوا آتا تھا، کیونکہ تحقیق ابھی جاری تھی۔ پہلے ہی دن زاہد نے غور کیا کہ راستہ بھر میں کوئی دیہات یا بستی نہیں تھی۔ اس کے بدن میں خوف کی لہر دوڑی۔ اس دن اس نے طے کیا تھا کہ وہ واپسی دوسرے راستے سے جایا کرے گا۔ دوسرا راستہ ذرا دور پڑتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسی راستے سے جائے گا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ زاہد بھی سب کچھ ایک حادثہ سمجھ کر بھول کر کام میں مصروف ہو چکا تھا، اور آنا جانا بھی دوسرے راستے سے تھا۔ پھر ایک بار گویا کہ ساری بساط ہی پلٹ گئی۔ کسی خیال میں گم زاہد اس پرانے راستے سے واپسی کے لیے نکل پڑا، یا کوئی غیر مرئی طاقت اسے اس طرف لے گئی تھی، خدا جانے۔ خیر، جو کچھ بھی ہو، وہ اس پرانے راستے پر تھا۔ اچانک جب اسے خیال آیا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اس راستے سے آنا نہیں چاہیے تھا، مگر اب کیا کر سکتا تھا سوائے آگے جانے کے۔ اس نے بائک کی رفتار بڑھا دی۔ وہ اس خوفناک علاقے سے جلد از جلد باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ آج بھی موسم کچھ خراب سا تھا، اور چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ چاند ان دنوں بہت دیر سے طلوع ہوتا تھا۔ سڑک پر اندھیرا تھا، صرف بائک کی روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی۔ کچھ درختوں کی اونچی شاخوں نے ماحول کو اور خوفناک بنا دیا تھا۔ بائک کی روشنی میں درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی خوفناک سائے ہوں۔ اس خوفناک سناٹے میں بائک کی آواز بھی زاہد کو ڈرانے لگی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا بھی چلنے لگی تھی، جس سے اونچے اونچے درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، کوئی جانور تک وہاں نہیں تھا۔ اچانک زاہد کو پتوں کی سرسراہٹ میں وہی خوفناک گراہٹ بھری سرگوشی سنائی دی۔ علاج تو پورا کرتے جاؤ صاحب۔ اور تبھی سے لگا جیسے کوئی بائک کے برابر دوڑ رہا ہو۔ کون تھا وہ جس کی سانسیں زاہد کو اپنے کانوں پر محسوس ہو رہی تھی؟ زاہد کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مڑ کر دیکھے کہ کون ہے۔ اچانک پاس ہی کوئی الو چیخا، اور کئی چمگادڑیں پر پھڑپڑانے لگی۔ ایک تو سامنے سے آ کر اس کے منہ سے ٹکرائی بھی تھی۔ تبھی بائک پر زاہد کے ہاتھ بہکنے لگے تھے۔ اس نے سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہی وقت تھا جب زاہد نے محسوس کیا کہ اس کے سیدھے کاندھے پر کسی نے برف رکھ دی ہو۔ کوئی پنجہ اس کے کاندھے کو پکڑے ہوئے تھا۔ زاہد ڈر گیا کہ کہیں پنجہ اس کا کنٹرول بائک پر بگاڑ نہ دے، اور وہ پھر کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور بائک کی رفتار بڑھا دی۔ اب وہ تیزی سے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ اس بار وہ کسی درخت سے نہیں ٹکرانا چاہتا تھا۔ اس نے سیدھے ہاتھ سے بائک سنبھالی اور بائیں ہاتھ سے پوری طاقت سے پنجے کو کاندھے سے الگ کر کے درختوں میں پھینک دیا۔ تبھی کئی الو ایک ساتھ چیخنے لگے، چمگادڑیں اپنے پر پھڑپھڑانے لگی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ زاہد بائک تیزی سے بھگانے لگا تھا، اور پھر زاہد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اسے شہر کی روشنیاں نظر آنے لگی تھی۔ وہ شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی زاہد نے اپنی جیکٹ اتار کر دیوار پر ٹانگی۔ فریش ہو کر جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کی نظر جیکٹ پر پڑی، تو اس جیکٹ میں سے خون بہہ رہا تھا جو کہ فرش پر گر رہا تھا۔ اس کا خون خشک ہونے لگا تھا، سانسیں گلے میں اٹکنے لگی تھی۔ اس نے فوراً جیکٹ کو اٹھایا، باہر سڑک پر لے آیا اور لائٹر سے اس میں آگ لگا دی۔ بڑی بری بدبو پھیلی تھی اس کے جلنے سے، جیسے انسانی گوشت جل رہا ہو۔ ویسی ہی بدبو تھی جیسی اس گھر میں سے محسوس ہو رہی تھی جہاں وہ دیہاتیوں سے لے کر گیا تھا۔
اب تنہائی میں بھی اس کے کانوں میں وہی خطرناک آواز آتی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ یہ آواز دھمکی بھری ہے۔ اس کا ذہن انتشار کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ اب کلینک پر بھی وہ نہیں جا پا رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد ایک دن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سوچا کہ اس کے کلینک پر نہ جانے سے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس نے ہمت جٹائی اور کلینک پر جانا شروع کر دیا۔ وہ اس دن کو کوسنے لگا جب اس نے اس دیہاتی کی بات سنی تھی، مگر اب کیا کرتا؟ اب ایک ہی کام کرنا تھا، اس پنجے سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ اس نے دوستوں کو ساری بات بتائی، ان سے مشورہ مانگا۔ پہلے تو دوستوں نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی اور اس کا مذاق بنایا۔ پھر جب اسے بہت پریشان دیکھا تو ایک دوست نے اسے عامل سبحان شاہ کا پتہ بتایا کہ بڑے پہنچے ہوئے عامل ہیں، آپ وہاں جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگلے دن شام زاہد ان کا پتہ لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کیا تھا؟ ایک دربار لگا ہوا تھا، ایک طرف عامل بیٹھا تھا اور ارد گرد بہت سارے لوگ۔ پھر باری باری سب کا نمبر آیا، پھر زاہد کی باری آئی۔ زاہد ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا، تیرا کیا کام ہے بیٹا؟ زاہد نے ڈرتے ڈرتے ساری کہانی سنائی۔ اس کے بعد سن کر انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے اور پھر اپنا چہرہ نیچے کر کے بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے۔ پھر چہرہ اٹھا کر بولے، بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے بیٹا، بڑا سخت عمل کرنا ہوگا۔ آپ کی مت ماری گئی تھی بیٹا جو آپ وہاں مرنے کو گئے تھے۔ زاہد ڈر گیا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ پھر زاہد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ حضرت اب کیا کرنا ہوگا؟ وہ بولے، آپ کیا کرو گے؟ کچھ کرتے ہیں، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ مگر بیٹا یہ ناپاک بدروحوں کا معاملہ ہے، ان سے چھٹکارے کے لیے ان کو فنا کرنا پڑتا ہے، اس میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی جگہ جا کر فلیطہ جلانے ہوں گے، کچھ دن لگ جائیں گے اس میں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تعویذ نکال کر زاہد کے گلے میں باندھ دیا اور کہا، اسے اتارنا مت، باندھے رکھنا ورنہ پنجے سے چھٹکارا نہ ملے گا، اور اندھیرے جگہ ویران جگہ مت جانا۔ زاہد کا ان چیزوں پر یقین نہیں تھا، مگر اس وقت کے حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان سب باتوں پر یقین کرے۔ کچھ دیر بعد زاہد وہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ سڑک پر گھروں کی کھڑکیوں سے تھوڑی بہت روشنی باہر آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد جب زاہد آباد علاقے سے دور نکلا جہاں اندھیرا ذرا گہرا ہو گیا تھا، زاہد نے اپنے سر پر کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کانپ گیا، وہاں ایک بڑی چمگادڑ اس کے سر پر منڈرا رہی تھی۔ زاہد نے بائک کی رفتار تیز کر دی، چمگادڑ کی بھی رفتار بڑھنے لگی تھی اور اب وہ بار بار اس کے سر پر ٹھونگے مار رہی تھی اور پھر اڑ جاتی تھی۔ زاہد نے بائک روک کر اسے اپنے رومال سے اڑانا چاہا، مگر اس سے پہلے چمگادڑ اس پر حملہ آور ہوئی۔ زاہد کو اس کے پنجوں کی تیز چبھن اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ زاہد نے اسے اڑانے کی بہت کوشش کی، مگر جیسے اسے زاہد سے بدلہ لینا تھا۔ زاہد کو خوف محسوس ہونے لگا، بائک چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ زاہد نے ہمت بڑھائی اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر زاہد سیدھا آئینے کے سامنے گیا کیونکہ چہرے کے زخموں میں تیز جلن ہو رہی تھی۔ دراصل وہ چہرے پر چمگادڑ کے پنجوں کے نشان دیکھنا چاہتا تھا۔ آئینہ دیکھ کر اس کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تعویذ اس کے گلے سے غائب تھا۔ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق اس کے پیچھے پڑ چکی ہے اور یہ وہی چمگادڑ تھی۔ وہ تعویذ ہی لینے آئی تھی اور وہ تعویذ لے اڑ گئی تھی۔ اس رات وہ چین سے سو نہ سکا تھا۔ کمرے میں اچانک مچھر بڑھ گئے تھے، اس سے بھی اس کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا۔ ایک تو چمگادڑ کے پنجوں سے دیے گئے زخم، دوسرے مچھروں کی بنبناہٹ۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر اسے مچھروں کی بنبناہٹ میں وہی سرگوشی سنائی دے رہی تھی، علاج تو کرتے جاؤ صاحب۔ زاہد گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پنکھے کی رفتار تیز کر دی۔ کچھ دیر بعد اسے پنکھے کی سائیں سائیں میں بھی وہی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہیں وہ خطرناک پنجہ کمرے میں تو نہیں ہے جس کی آواز اب وہ اچھی طرح جان چکا تھا۔ اس نے سارا کمرہ چھان مارا مگر پنجہ نہیں ملا۔ اسے تمام کھڑکیاں اچھی طرح بند کر لی اور دروازہ بھی بند کر کے وہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ لحاف میں منہ ڈھانپ کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات بھر الٹے سیدھے خواب آتے رہے۔ دوسرے دن صبح زاہد پھر عامل سبحان شاہ کے گھر جا پہنچا۔ رات کی ساری بات بتائی، انہوں نے خاموشی سے سنا اور پھر خاموش بیٹھے کچھ سوچتے رہے اور پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ واپسی ذرا دیر میں ہوئی۔ زاہد بہت پریشان تھا۔ جب عامل صاحب باہر آئے، اس بار ان کے ہاتھ میں ایک کالے دھاگے کا لمبا سا ڈورا تھا۔ وہ بولے،
اب یہ ڈورا کمر پر باندھ لو۔ اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زاہد کی کمر پر وہ ڈور باندھ دی اور کہا اگلی جمعرات کو اماوس کی رات ہے، بس اس رات ایک عمل کرنا ہوگا۔ عمل وہیں کرنا ہوگا جہاں تمہاری بائک پیر سے ٹکرائی تھی اور پنجہ ملا تھا۔ انشاءاللہ عمل ہم کریں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ کچھ دیر بعد زاہد واپس گھر آ گیا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ڈورا باندھنے کے بعد سے وہ سرگوشی بند ہو گئی تھی اور وہ بے خوف کلینک بھی جانے لگا تھا۔ پھر وہ رات آ گئی۔ آج زاہد کلینک نہیں گیا تھا، عامل کے گھر گیا تھا۔ آج ان کو عمل کرنا تھا۔ غالباً رات کے 9 بجے تھے۔ وہ ٹھیک اس جگہ پہنچے تھے جہاں زاہد کی بائک درخت سے ٹکرائی تھی۔ زاہد اس جگہ کا پتہ پہلے ہی سے کر رہا تھا کیونکہ حادثے کے بعد زاہد کو یاد نہیں تھا۔ پھر اسی بڑے درخت کے نیچے عامر صاحب بیٹھ گئے اور ایک بڑا دائرہ بنایا، تھیلے سے کچھ سامان نکال کر رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کپڑا بچھایا اور اس کپڑے پر بیٹھ گئے اور زاہد کو اس حصار سے باہر ہی رہنے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی انگیٹھی نکال کر اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اپنی تھیلی سے نکال کر ڈالی اور ان میں آگ لگا دی اور کچھ پوٹریوں سے سفوف نکال کر آگ میں جھونک دیا اور پھر آگ جلنے لگی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے۔ غالباً عمل شروع ہو چکا تھا۔ بڑا پراسرار ماحول ہو گیا۔ تاروں کی روشنی میں اونچے درخت بےحد خوفناک لگ رہے تھے اور گھنا اندھیرا روح کو لرزانے کے لیے کافی تھا۔ زاہد دائرے کے باہر ہی ایک کپڑا بچھا کر بیٹھ گیا۔ زاہد کو یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کہاں وہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر، کہاں یہ عملیات، مگر اب وہ اپنے ساتھ ہونے والے حالات کی وجہ سے مجبور تھا۔ اس نے دیکھا اب عامر صاحب گونجدار آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس سناٹے میں ان کی آواز بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ وہ عامر صاحب کی ہمت کی داد دینے لگا تھا۔ پھر ان کی آواز کے ساتھ درختوں سے الوؤں کی آوازیں بھی آنے لگی تھی۔ عامر صاحب کا عمل بھی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ درختوں میں ہواؤں کی سنسناہٹ بھی شامل ہو رہی تھی۔ پھر زاہد نے دیکھا کہ عامر صاحب کچھ چھوٹی چھوٹی ڈوریوں پر پھونک مار کر آگ میں ڈال رہے تھے۔ اس کے ساتھ آگ بہت زیادہ بھڑک رہی تھی۔ درختوں میں چمگادڑوں کے غول پھڑپھڑانے لگے تھے۔ زاہد کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ حصار کے قریب ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن بھٹکنے لگا تھا۔ انہی حالات پر غور کرتے کرتے اسے ایسے لگا جیسے عامر صاحب بہت دور سے آوازیں دے رہے ہوں۔ یک بارگی وہ ڈر گیا کہ کیا عامر صاحب اس کو اس ویرانے میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ لرز گیا۔ اس نے زور سے عامر صاحب کو پکارا۔ تبھی حصار سے عامر صاحب کی گونجدار آواز آئی، چلا کیوں رہے ہو بیٹا، میں یہی ہوں۔ زاہد کیا بتاتا کہ اس نے ان کی آواز بہت دور سے سنی تھی۔ عامر صاحب نے کہا، دیکھو بیٹا غور سے سنو، اب میں اس پنجے کو حصار میں بلانے جا رہا ہوں، تمہیں بہت ہمت کے ساتھ ہوشیار رہنا ہوگا، ذرا سی غفلت تباہی کا باعث ہوگی۔ سنو، جیسے ہی وہ پنجہ اندر آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا، تبھی آپ نے یہ پوٹلی اس آگ میں ڈالنی ہے، اور اس پوٹلی کو آگ میں ڈالتے ہی وہ پنجہ جل جائے گا۔ ہمت سے کام لینا، تمہاری ذرا سی کوتاہی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے تھیلے سے ایک پوٹری سفوف کی نکال کر زاہد کے ہاتھ میں دے دی اور پھر اپنے عمل میں مشغول ہو گئے۔ زاہد کی نظر دہکتے شعلوں پر پڑی جس میں فلیتے جل رہے تھے۔ اسے گمان ہوا جیسے وہ شعلے نہ ہوں، شیطان کی لمبی لمبی زبانیں ہوں۔ شعلوں کی زرد روشنی میں درخت اور بھی بھیانک لگ رہے تھے۔ درختوں کے پتوں کی بھیانک شور میں عامر صاحب کی آواز بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ تب زاہد کی نظر عامر صاحب پر پڑی اور خدا کی پناہ وہ لرز گیا تھا۔ اور پھر آگ کی شعلوں کی روشنی میں جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ وہ چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی غفلت پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا کیونکہ اس کی توجہ بھٹک گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہی پنجہ کب کا حصار میں آ چکا تھا اور وہ تیزی سے رینگتا ہوا عامر صاحب کے سینے سے ہو کر عامر صاحب کے گلے پر پہنچ چکا تھا۔ زاہد حصار میں کودنا چاہتا تھا مگر جیسے کسی نے اسے دھکیل کر پیچھے کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاہد کچھ کرتا، آگ ایک دم بھڑک اٹھی اور زاہد ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پنجہ عامر صاحب کے گلے کو پوری طرح دبوچ چکا تھا۔ پھر زاہد نے ہمت کر کے فٹافٹ وہ پوٹلی آگ میں ڈال دی۔ جیسے ہی پوٹلی آگ میں ڈالی وہ بجھنے والی تھی۔ اس نے فٹافٹ لائٹر نکالا اور دوبارہ سے آگ لگا دی۔ آگ کا لگنا تھا گویا طوفان مچ گیا تھا۔ ایک دھماکہ سا ہوا تھا، چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے جلے ہوئے لوگ چیخیں مار رہے ہوں۔ زاہد بہت برا ڈر گیا تھا۔ تبھی عامر صاحب حصار سے بولے، بیٹا بہت اچھا کیا، ورنہ ابھی ہم دونوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ پھر عامر صاحب نے پڑھائی دوبارہ سے سٹارٹ کی۔ آہستہ آہستہ ساری آوازیں ختم ہو گئی۔ چمگادڑیں ادھر ادھر کہیں غائب ہو گئی۔ الو بھی خاموش سے ہو گئے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد اس جگہ پہلے جیسا اندھیرا ہو گیا تھا۔ آگ بھی پوری طرح ٹھنڈی ہو چکی تھی۔
ہوا میں بھی سکوت ستاری ہو چکا تھا۔ زاہد کو لگا جیسے ساری بلائیں ختم ہو چکی ہیں۔ نہ وہ سرگوشی تھی، نہ چمگادڑی تھی۔ سارے ماحول میں خوشگواریت محسوس ہو رہی تھی۔ عامل صاحب حصار سے باہر آئے، زاہد کو اپنے گلے لگایا، پھر دونوں بائک پر سوار ہو گئے۔ اب ایک اطمینان سا تھا۔ زاہد کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ عامل صاحب کا بہت شکریہ ادا کر رہا تھا۔ عامل صاحب نے اپنا کام پورا کر ہی دیا تھا۔ پھر ڈاکٹر زاہد نے عامل صاحب کو ان کے گھر پہ چھوڑا اور اپنے گھر آ گیا۔ وہ روزانہ کلینک آتا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سے اس کے ساتھ کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔